اچھا، جب ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی زندگی کی طرف دیکھیں روایی طور پر، تو امام زمانہ کے ظہور کے لیے نشانیوں اور علامتوں کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو کیا نشانیوں اور علامتوں اور خود شرائط میں فرق ہے یا نہیں ایک ہی چیز ہے؟ بہت اہم سوال اس تناظر میں کہ جب ہم نے شرائط کی بات کی اور شرط کی اس طرح کی معنی دیکھی تو واقعاً کبھی یہ ہوتا ہے کہ اذہان کے اندر شرائط کو خود امام علیہ السلام کے ظہور کی نشانیوں سے مشتبہ جانا جاتا ہے، یعنی ایک چیز جانی جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ شرائط وہ چیزیں ہیں، وہ اسباب اور عوامل ہیں کہ جن پر ظہور موقوف ہے۔ علائم کسے کہتے ہیں؟ نشانیاں، جیسے کہ نشانی کی معنی جو ہے وہ روشن ہے کہ ایک چیز جب نشانی اور علامت قرار پاتی ہے تو اس کے اندر کاشفیت کی، انکشاف کی ایک جو ہے وہ معنی پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایک چیز نشانی ہے یعنی یہ ہمارے لیے اس دوسری کسی چیز کو روشن، واضح اور منکشف کر رہی ہے کہ جس کے لیے یہ چیز نشانی بن رہی ہے، یہ علامت بن رہی ہے۔ تو لہٰذا جن چیزوں کو علامت کہا جاتا ہے امام علیہ السلام کے ظہور کے سلسلے میں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو امام علیہ السلام کے ظہور کے نزدیک ہونے کو بتاتی ہیں۔ اچھا، یہ علامات اور یہ نشانیاں بھی روایات کے اندر بعض جو ہیں وہ اس طرح بیان ہوئی ہیں کہ ظہور سے پہلے واقع ہونی ہے، اور بعض نشانیاں ایسی ہیں کہ جو ظہور ہو جائے گا اور ظہور کے ساتھ ساتھ یا ظہور کے فوراً بعد وہ نشانیاں تحقق پائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نشانی اور امام علیہ السلام کے ظہور کے درمیان کا جو رابطہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کا ظہور اس نشانی پر موقوف ہو۔ اگر وہ نشانی وجود نہ پائے تو امام علیہ السلام کا ظہور تحقق نہیں پائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ شرائط میں ہم نے دیکھا کہ شرائط اور ظہور کے درمیان کا جو رابطہ ہے وہ اس طرح توقف کا تھا، واقعی رابطہ تھا، یعنی ظہور تب ہوگا جب شرائط ہوں گی۔ تو لہٰذا اگر ہم تھوڑا سا گہرے انداز سے ان دونوں کو دیکھیں، شرائط اور علائم کو، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ شرائط درواقع وہ اسباب ہیں، وہ عوامل ہیں جن پر ظہور موقوف ہے۔ علائم اس طرح نہیں ہے، نشانیاں اس طرح نہیں ہیں۔ نشانیاں ہمارے لیے فقط اس واقعے کو جو واقع ہونا ہے آگاہی دیتی ہیں، شناخت دیتی ہیں کہ اب وہ واقع ہونے والا ہے، قریب ہے واقع ہونے کے۔ اور اسی طرح مثلا نشانیاں ممکن ہے کہ بعض حتمی نہ ہوں، جیسے کہ روایات میں غیر حتمی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اصل میں وہ نشانی بیان کی جا رہی ہے لیکن وہ واقع نہ ہو۔ لیکن ظہور کی جو شرائط ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ شرائط میں سے کوئی بھی ایک شرط جو ہے وہ واقع نہ ہو اور پھر ظہور ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ گویا جو شرائط ہیں ان کا مرکزی کردار ہے جی بالکل، ظہور کے تحقق میں۔ اور اسی طرح ایک اہم جو ان کے درمیان تفاوت ہے وہ یہ ہے کہ شرائط کی نسبت ہماری ذمہ داری ہے، جیسے کہ ہم آگے بیان کریں گے کہ اہم ترین شرائط کیا ہے، تو ایک ہماری ذمہ داری بعض شرائط کی نسبت سامنے آتی ہے۔ انسان مکلف ہے کہ بعض ان شرائط کو حاصل کرے، ان کی تحصیل کرے ظہور کے حوالے سے، جبکہ نشانیوں اور علامتوں کے سلسلے میں انسان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس نشانی کو ائمہ نے، معصومین نے بیان کیا ہے، اور وہ نشانی واقع ہونی ہے فقط اس لیے کہ وہ ہمیں بتائے کہ ظہور نزدیک ہے یا ظہور ہو چکا ہے مثلا۔ تو یہ ان دونوں کے درمیان ایک تفاوت اور فرق پایا جاتا ہے۔